ایک بادشاہ اور ملکہ کسی زمانے میں ایک دور دراز ملک میں حکومت کرتے تھے۔ ان دنوں پریاں بھی موجود تھیں۔ اب اس بادشاہ اور ملکہ کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، پہننے کو عمدہ لباس تھے، کھانے پینے کو ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں، اور روزانہ باہر سیر کے لیے ایک شاندار رتھ بھی تھی۔ لیکن اگر کوئی چیز ان کی زندگی میں کمی تھی تو وہ تھی ایک بچہ۔ 20 سال شادی کو گزر چکے تھے، مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، اور یہ بات انہیں بہت زیادہ رنج دیتی تھی۔ ایک دن جب ملکہ باغ کے کنارے دریا کے پاس ٹہل رہی تھیں، انہوں نے ایک چھوٹی سی مچھلی کو دیکھا جو پانی سے باہر اگری تھی اور قریب تھی کہ مر جائے۔ کو اس پر رحم آیا اور انہوں نے اسے دوبارہ دریا میں ڈال دیا۔ مچھلی نے پانی میں جانے سے پہلے اپنا سر اٹھایا اور کہا، مجھے معلوم ہے تمہاری تمنا کیا ہے، اور تمہاری مہربانی کے بدلے یہ پوری ہو جائے گی۔ تمہیں جلد ہی ایک بیٹی حاصل ہوگی۔ جو بات مچھلی نے کہی تھی وہ جلد ہی پوری ہو گئی، اور ملکہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو اتنی خوبصورت تھی کہ بادشاہ خوشی سے اس پر نظریں ہٹانا بھول گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ ایک بڑی دعوت کرے گا، خوشی منائے گا اور بچی کو پوری سلطنت کو دکھائے گا۔ اس نے اپنے رشتہ داروں، رئیسوں، دوستوں اور پڑوسیوں کو بلایا، لیکن ملکہ نے کہا، میں پریوں کو بھی بلاؤں گی تاکہ وہ ہماری بچی کے لیے مہربان اور نیک خواہشات دیں۔ اب اس سلطنت میں کل 13 پریاں تھیں، لیکن بادشاہ اور ملکہ کے پاس صرف 12 سنہری پلیٹیں تھیں جن میں وہ پریوں کو کھانا کھلا سکتے تھے، اس لیے وہ ایک پری کو نہیں بلا سکے۔ چنانچہ 12 پریاں آئیں، ہر ایک کے سر پر ایک اونچی سرخ ٹوپی، پاؤں میں اونچی ایڑی والے سرخ جوتے، اور ہاتھ میں ایک لمبی سفید چھڑی تھی۔ دعوت کے بعد وہ سب ایک دائرے میں اکٹھی ہوئیں اور بچی کو اپنی اپنی نعمتیں دے، یک نے نیکی دی، ایک نے حسن، ایک نے دولت، اور اسی طرح دنیا کی ہر اچھی چیز دی گئی۔ جیسے ہی 11 پریاں اپنی دعائیں دے چکیں، اچانک دربار میں ایک شور اٹھا، اطلاع دی گئی کہ 13ویں پری آ گئی ہے۔ اس کے سر پر ایک سیاہ ٹوپی تھی، پاؤں میں سیاہ جوتے اور ہاتھ میں جھاڑو تھا۔ چونکہ اسے دعوت نہیں دی گئی تھی، وہ بہت ناراض ہوئی۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ کو برا بھلا کہا اور پھر انتقام لینے کے لیے بد دعا دی۔ بادشاہ کی بیٹی 15ویں سال میں تکلے سے زخمی ہوگی اور مر جائے گی۔ یہ بددعا پوری تو ہوگی لیکن میں اس کے اثر کو کم کر سکتی ہوں۔ میری دعا یہ ہے کہ جب شہزادی زخمی ہوگی تو وہ مرے گی نہیں بلکہ 100 سال کے لیے نیند میں چلی جائے گی۔ بادشاہ نے ڈر کے مارے پورے ملک کے تمام ٹکڑے جلانے کا حکم دے دیا۔ لیکن باقی 11 پریوں کی دعائیں پوری ہوئیں۔ ان شہزادی نہایت خوبصورت، نیک، سمجھدار اور فرما بردار تھی، اور ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا۔ 15 سال کی ہوئی، ایک دن بادشاہ اور ملکہ محل میں موجود نہ تھے اور وہ تنہا تھی۔ محل کے مختلف کمروں میں گھومتی رہی، حتیٰ کہ ایک پرانے برج میں پہنچی جہاں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس میں سونے کی چابی لگی تھی۔ جب اس نے چابی گھمائی، دروازہ کھل گیا، اندر ایک بڑھیا بیٹھی ٹکلے پر دھاگا کاٹ رہی تھی۔ ارے نیک خاتون، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کتنا خوبصورت ہے یہ چھوٹا سا چرخا۔ اور اس نے تکلا لیا اور خود بھی کوشش کرنے لگی، مگر جو ہی اس نے ٹکلے کو چھوا، پیش گوئی پوری ہو گئی، تکلا اس کے ہاتھ میں چبھ گیا اور وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ لیکن وہ مری نہیں، وہ ایک گہری نیند میں چلی گئی۔ جادو تھما نہیں، وہ ابھی باقی ہے۔ پیر کو ضرور دیکھیں دوسرا پارٹ۔